سیزن 3 کے قسط نمبر 87 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں کیٹرینا نیکولس سے کہتی ہے ابھی تک آپ کو اپنے دوستوں اور دشمنوں کا پتہ نہیں چلا۔ کمانڈر نیکولس کہتا ہے اگر تم اتنی تجربہ کار ہو تو بتاؤ کہ وہ ہماری مدد کرنے والے تیر انداز کون تھے؟ پھر کیٹرینا کہتی ہے وہ امیر سعادتین کے آدمی تھے۔ ارطغرل اور سلطان کے خلاف آپ کا سب سے بڑا ساتھی امیر سعادتین ہے، اگر ہم نے اس کا اچھا استعمال نہ کیا تو ہم اس قلعے کو کھو دیں گے۔ کمانڈر کہتا ہے وہ ہم سے قلعہ نہیں لے سکتے، ویسولیس واپس آئے گا۔ پھر کیٹرینا کہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ویسولیس واپس آئے گا، اگر وہ واپس نہ آیا تو اس قلعے کی کمانڈ میں سنبھالوں گی۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے ہم نے انتقام لے لیا ہے، ہم نے دوان بھائی، الیار صاحب اور بہت سے دوسرے شہیدوں کا بھی خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ ترگت اور بامسی کہتے ہیں اللہ دوان کی روح کو سکون عطا فرمائے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم ویسولیس کی لاش کو ہنلی بازار لے کر جائیں گے۔ سامسا تم قلعے جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ اپنی گورنر کی لاش لے جائے۔ اس کے بعد وہ سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں عورتیں آپس میں بات چیت کر رہی تھی، اتنے میں اچانک بانو جیجک کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ بانو جیجک کہتی ہے میرا بچہ آنے والا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے حفصہ خاتون فوراً جا کر دائیوں کو بلا لاؤ۔ حفصہ فوراً باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف سعادتین سلطان کے پاس موجود تھا اور کہتا ہے میرے جیسے آدمی ہر وقت اپنے لباس کو ایک کفن کی طرح پہن رکھتے ہیں سلطان، میری جان آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ سرائے محل ارطغرل کا ہے اور آپ اس کے مہمان تھے، میری جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ سلطان کہتے ہیں کیا تم مجھے ابن لربی جیسے مبارک انسان سے بچا رہے تھے سعادتین، یا تم ارطغرل سے مجھے بچا رہے تھے جس کو میں نے ریاست کا حاکم اعلیٰ بنایا ہے؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ جواب دو مجھے۔ پھر سلطان غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ترک سردار تم سے طاقت کے زور پر ارطغرل صاحب کو لینے آ گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تم سے زیادہ ارطغرل صاحب پر اعتبار کرتے ہیں۔ تم نے میرے ساتھ غلط کیا سعادتین، اگر میں مر جاتا تو ہمارے ملک کو بہت سارا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ دوسری طرف حائمہ خاتون اور اسلحان بھی سرائے محل میں موجود تھی۔ اس دوران اسلحان ان کو بتاتی ہے کہ سعادتین سمجھتا ہے کہ ارطغرل صاحب کی وجہ سے میں نے شادی سے انکار کیا ہے، اس لیے وہ ارطغرل صاحب کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنے میں دھندار اندر آ کر بتاتا ہے کہ ارطغرل صاحب اور ان کے ساتھی واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں بہت خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سعادتین کہتا ہے میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر احتیاطی تدابیر لی تھی سلطان، آپ مجھ سے خوش نہیں ہے اس لیے میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ سلطان کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اس علاقے کے بہت سے ترک سردار آپ کے لیے عزت نہیں رکھتے امیر سعادتین، یہ علاقہ میں نے آپ کو سونپا تھا۔ سعادتین کہتا ہے سلطان اگر ذرا برابر بھی آپ کو شک ہے کہ میں اپنی ذمہ داری اچھی طریقے سے نہیں نبھا سکا تو آپ مجھے اس ذمہ داری سے ہٹا سکتے ہیں جب تک کہ وہ غدار نہیں مل جاتا، اور میں خوشی خوشی اپنی جان آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ اتنے میں سلطان کا خاص آدمی اندر آ کر سلطان کو کونیا سے آنے والا ایک خط دیتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان کہتے ہیں محل میں موجود غدار پکڑا گیا ہے، وہ میرا قریبی آدمی تھا، اس نے ہر چیز کا اعتراف کر لیا ہے، اسی نے نکایا کہ شہنشاہ کو خبر دی تھی کہ میں یہاں آیا ہوں۔ سعادتین کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زہر اس گٹیا ویسولیس نے دیا ہوگا، اس طرح کی حرکت صرف وہی کر سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اس سے میں نپٹ لوں گا سعادتین، جہاں تک تمہاری بات ہے تم ارطغرل صاحب سے اپنی حرکت کی معافی مانگو گے۔ سعادتین کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سلطان۔ اتنے میں ایک آدمی اندر آ کر سلطان کو بتاتا ہے کہ ارطغرل صاحب اور اس کے آدمی واپس آ رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، پھر وہ فوراً اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ باہر ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس ہنلی بازار پہنچ چکا تھا، وہ اپنے ساتھ ویسولیس کی لاش بھی لے کر آئے تھے۔ ترک سردار اور باقی لوگ سامنے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے تھے۔ اتنے میں سلطان علاء الدین بھی اندر سے آ جاتے ہیں اور ارطغرل کو آتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ ارطغرل گھوڑے سے اتر کر سلطان کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے ویسولیس جو نہ صرف ہمارے لیے ظالم تھا بلکہ اپنے لوگوں پر بھی ظلم کر رہا تھا، اور جس نے ہمارے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں بہادر وہ ہے جو اپنے لوگوں اور اپنی ریاست کے لیے جان قربان کر دے، اور وہ آپ ہو ارطغرل صاحب، اللہ آپ پر راضی ہو۔ ارطغرل کہتا ہے ہم نے اپنے بہت سارے شہیدوں کا انتقام لے لیا ہے، اب ان کا قلعہ ایک رہنما کے بغیر ہو گیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں ایک قلعہ جو ایک رہنما کے بغیر ہو اسے ایک جھنڈے کی ضرورت ہے، اور وہ آدمی جو ہمارا شاندار جھنڈا قلعے میں لہرائے گا وہ آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ارطغرل کے سب ساتھی مسکرانے لگتے ہیں۔ پھر ابن لربی بھی ارطغرل کو فتح کی مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ آپ کو ایسی بہت سی فتوحات عطا فرمائے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے سلطان میں نے قلعے کی طرف ایک پیغام بھجوایا ہے، وہ کل اپنی گورنر کی لاش لینے آئیں گے، اگر
اگر آپ اجازت دے تو میں عبرت کے طور پر اس کی لاش ہنلی بازار میں لٹکانا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں یہ بالکل مناسب اور حق والی بات ہے۔ پھر ارطغرل ترگت کو اشارہ کرتا ہے۔ ارطغرل کے ساتھی ویسولیس کی لاش کو لے کر ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ کئی قبیلے میں بانو جیجک کا بچہ پیدا ہو چکا تھا اور وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ اپنا بچہ حفصہ کو دیتی ہے جو اسے جولے میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد بانو جیجک دوان کو یاد کر کے رونے لگتی ہے۔ حفصہ ان سے کہتی ہے انشاءاللہ ان کے خون کا ضرور انتقام لیا جائے گا۔ اتنے میں حلیمہ بھی وہاں آ جاتی ہے اور ان دونوں کو بتاتی ہے کہ ارطغرل اور ان کے سپاہی واپس آ گئے ہیں اور ویسولیس ارطغرل کی تلوار سے اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے ہمارے شہیدوں کا انتقام لے لیا ہے۔ یہ سن کر حفصہ کہتی ہے آخرکار میرے بابا اور ہمارے آدمیوں کے لاشوں کو سکون ملے گا۔ بانو کہتی ہے آخرکار دوان کے روح کو بھی سکون ملے گا۔ اس کا انتقام ہم نے لے لیا ہے۔ اب میں اس کے بچے کو ایک بہادر آدمی کے طور پر پروان چڑھاؤں گی۔ دوسری طرف سلطان ارطغرل کو بتاتے ہیں کہ میرے محل کے غدار نے نکایا کے شہنشاہ کو خبر دی تھی کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ وہ پکڑا گیا ہے اور اس نے اعتراف کر لیا ہے۔ ویسولیس کسی طرح سے مجھے زہر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن آپ کی باتیں سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ ارطغرل کہتا ہے جب تک ہم یہ پتہ نہیں لگا لیتے کہ وہ تیرانداز کون تھے جنہوں نے ویسولیس کو بھگانے میں مدد کی، اس وقت تک آپ کی جان خطرے میں ہے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں یہ خبر تو صرف محل کے اندر والوں کو پتہ تھی کہ ہم ویسولیس کے لیے جال بچھا رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے وہ کمیاں اسی محل میں موجود ہے سلطان۔ یہ سب مصیبتیں تب شروع ہوئی جب سعادتین کوپے کے ہاں پہنچا۔ سلطان کہتے ہیں اگر میرے محل کا غدار نہ پکڑا جاتا تو میں بھی سعادتین پر شک کرتا، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ محل کے غدار کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے۔ ابھی بہتر ہے کہ اس معاملے پر ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر سلطان اپنے آدمی کو کہتے ہیں جا کر امیر سعادتین کو بلا کر یہاں لاؤ۔ دوسری طرف سعادتین اصلاحان کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کا شکریہ اصلاحان خاتون کہ آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ اصلاحان کہتی ہے میں اپنی ریاست کے امیر کے درخواست کو ایک حکم کے طور پر سمجھتی ہوں۔ سعادتین کہتا ہے تم اس امیر کو چھوڑو، میں یہاں سعادتین کے طور پر آیا ہوں۔ میں ایک بیچارہ آدمی جو تمہارے محبت میں گرفتار ہے اور جس کی منگیتر اپنے وعدے سے مکر گئی ہے۔ اصلاحان کہتی ہے وہ سب گزر گیا ہے امیر حضرت، اور کتنی دفعہ میں آپ کو بتاؤ میں نے اپنے بابا کی عزت کی خاطر وہ سب قبول کیا تھا۔ اب مجھے اپنے قبیلے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے سلطان آپ کا انتظار کر رہے ہیں امیر حضرت۔ پھر سعادتین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کمانڈر اور کیترینا ویسولیس کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے جناب ایک ترک آیا ہے جو ارطغرل کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے اسے فوراً اندر بھیج دو۔ پھر سامسا اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے گورنر ویسولیس مر گیا ہے، اس کی لاش ہنلی بازار میں ہے۔ ارطغرل صاحب چاہتے ہیں کہ آپ جا کر اسے لے لو، ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جو لاش لینے آئیں گے۔ یہ سن کر کمانڈر سخت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے قاتلو میں تم لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کروں گا۔ سامسا مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو پھر تمہیں مجھ سے شروع ہو جانا چاہیے کمانڈر، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو۔ اتنے میں کیترینا آگے آ جاتی ہے اور کہتی ہے نیکولس اسے جانے دو، ویسولیس کی لاش اس سے زیادہ قیمتی ہے، اگر تم نے اسے مار دیا تو وہ گورنر کی لاش کو چیلوں کو کھلا دیں گے۔ یہ سن کر کمانڈر اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے دفع ہو جاؤ ترک۔ سامسا مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان ارطغرل سے کہتے ہیں جب آپ قبیلے واپس جاؤ تو ارطغرل صاحب کو ایک پیغام رسائی کے طور پر قلعے میں بھیجو، یہ میری ان کے لیے آخری وارننگ ہوگی کہ وہ ہتھیار ڈال دے۔ اتنے میں سعادتین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان اسے کہتے ہیں اب نیکولس یا تو ہتھیار ڈالے گا یا پھر وہ اور اس کے ساتھی مارے جائیں گے۔ میری فوج محاصرہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، جب تک میری فوج یہاں آ کر میرے لیے بڑا خیمہ تیار نہیں کر لیتی تب تک میں ایک مہمان کے طور پر اسی سرائے محل میں رہوں گا۔ سعادتین کہتا ہے یہ آپ کا ایک عظیم فیصلہ ہے سلطان، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ غدار اسی محل میں ہو سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو یہ تمہارا کام ہے سعادتین کہ احتیاطی تدابیر لو، تم پہلے بھی اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو گئے ہو۔ سعادتین کہتا ہے حالات اس طرح کے ہو چکے تھے کہ مجھے اس طرح کے اقدام اٹھانے پڑے، مستقبل میں ان غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اس طرح کے چال میں نہیں پسوں گا۔ سلطان کہتے ہیں تمہارے لیے اب کوئی مستقبل نہیں ہے سعادتین، اس طرح کی بڑی غلطی تمہاری جان لے جائے گی۔ دوسری طرف کاراجیسر میں کمانڈر نیکولس ویسولیس کے لیے دکھی تھا۔ پھر ایک کیترینا کہتی ہے اگر تم ایسے ہی روتے رہے تو یہ قلعہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اب سارے کمانڈروں کو بلاؤ، میں خود ان کی کمانڈ سنبھالوں گی۔ کمانڈر کہتا ہے تمہاری یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے کیترینا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ایک عورت کی بات سنیں گے؟ پھر کیترینا کہتی ہے میرے بابا یہاں گورنر رہ چکے ہیں، کوئی میرے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ کمانڈر کہتا ہے ہم ارطغرل کو یہ قلعہ نہیں لینے دیں گے اور قلعے کی ساری دیواریں محفوظ بنا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ہنلی بازار کے سرائے محل میں ترک سردار موجود تھے۔ اتنے میں سلطان بھی وہاں آ جاتے ہیں اور سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علاقہ میں نے اپنے حاکم اعلیٰ ارطغرل صاحب اور آپ سب کے حوالے کر دیا ہے، اللہ آپ سب کی مدد فرمائے۔ سب سردار اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں
ارطغرل صاحب نے ہر مشکل ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائی ہے، اب کا راجیسر قلعہ بھی یہی فتح کریں گے۔ پھر سادتین کہتا ہے میں اس حادثے کی وجہ سے اپنی حد عبور کر گیا تھا اور میں نے ارطغرل صاحب اور باقی ترک سرداروں کو ناراض کیا ہے، اس کے لیے میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر سلطان کہتے ہیں دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انصاف کی بنیاد بے بنیاد الزاموں پر نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی امیر ہو یا پھر سلطان ہو۔ ارطغرل کہتا ہے سلطان نے مجھے جو ذمہ داریاں دی ہے میں انہیں پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کروں گا۔ اب سلطان کے حکم پر ہم کاراجیسر قلعے میں اپنا جھنڈا لہرائیں گے اور اس میں ہماری سپاہی اور سلطان کی فوج بھی ہماری مدد کرے گی۔ پھر سلطان کہتے ہیں کاراجیسر قلعہ فتح ہونے کے بعد میں اس علاقے کا مکمل کنٹرول ارطغرل کے ہاتھ میں دے دوں گا، اور اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات، سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 49 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدو عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لے آئے تھے مقابلے پر اتر آئے، انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ عقا بن ابی عقا کو اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ ذرا سی دیر میں بدو قیدیوں کو سامنے لایا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقا کو بازو سے پکڑا اور اسے اتنی آگے لے گیا جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والی تیروں کے زد میں تھے۔ یہ ہے تمہارا سردار، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اس نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہا ہے تمہارے دوست؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقا کو آگے کر کے کہا اس سے پوچھو مہرا اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے۔ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا گیا۔ یہ ہے تمہارے بھائی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیویاں بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھی، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے گئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلوں کی قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیوار پر آ گئی۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھی کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ پوا کر دیا اور اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھی۔ جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے وہ آوازاری کر رہی تھی۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازے میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہے۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب گیا ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دے اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کرے۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کے تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدو لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا اور ان قیدیوں کے لواحقین پر مقصر تھا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کر لے۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درسگاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نو عمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 معتصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی تغلب، نمر اور آیات کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے گہرایا گیا ہے۔ مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے معتدل تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے
کہ عقبہ بن ابی عقبہ کو کل میدان میں لا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ بدو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مالی غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المومنین کو پیش کرے۔ انہوں نے امیر المومنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المومنین ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مالی غنیمت پیش کیا، پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ عیاض بن عالم کے انتظار میں ہیرا میں رکے رہے۔ اس وقت عیاض دمتا الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال عیاض کے لیے اچھی نہ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور ہیرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا۔ فتح پائی، پھر عین التمر کا معرکہ لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ ہیرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ عیاض بن عالم ابھی تک دومتا الجندل میں پسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ عیاض کی طرف سے اطلاع آ رہی ہے، وہ امید افزا نہیں۔ دومتا الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے عیاض کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومتا الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ عیاض کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ عیاض بن عالم خود بھی پریشان تھے، اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر مورخ طبری اور ابو یوسف کی تحریروں کے مطابق عیاض بن عالم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریر پیغام بھیجا، جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ولید بن عقبہ بن عیاض کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان تھا۔ مدینہ سے دومتا الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا، پہنچنا جلد تھا۔ ولید جب عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی۔ عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے۔ عیاض بن عالم نے ولید بن عقبہ سے کہا، معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکاڑ پھینکا ہے۔ امیر المومنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤ، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کے بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد تمہارے مدد کو آئے گا۔ یہ اس دور کی فرد شناسی اور جذبہ تھا کہ جس میں خود شامت، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائے اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائے اور ساتھ یہ کہے کہ حضور عیاض تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا، مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کے بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر اپنے آپ پر، اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے۔ وہ مہینہ موسم گرمی کے عروج کا تھا، مہینہ اگست 633 عیسوی تھا۔ دومتا الجندل میں بہت بڑا تجارتی شہر تھا، دور دراز ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔
تجارت کے علاوہ یا تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والی شاہراہوں کی جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت دومتا الجندل کا حاکم اور قلعہ دار عقیدر بن عبد الملک تھا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بھی جگری سے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معرکے میں شریک تھے۔ انہوں نے عقیدر کو غیر معمولی شجاعت کا معاذرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کے سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عقیدر بن مالک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتدار کا فتنہ طوفان کی طرح اٹھا تھا۔ عقیدر بھی مدینہ سے محرف ہو گیا اور اس نے اطاعت اور وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دومتا الجندل کو ایک ریاست بنا لیا جس کے باشندے بھی عیسائی تھے اور بت پرست بھی تھے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔ امیر المومنین نے عقیدر بن مالک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے عیاض بن عنم کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہاں جا کر عیاض نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت توڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، لیکن مدینہ سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چل پڑنا تو مناسب نہ تھا۔ دومتا الجندل کی دیوار اونچی اور مضبوط تھی۔ پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا۔ ایک طرف راستہ کھلا تھا۔ عقیدر کی سپاہ کی کچھ نفری خالی طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی۔ کچھ دیر لڑائی ہوتی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی۔ ان حملوں کے علاوہ قلعے کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیروں کا مینا برساتا رہتا تھا اور اس کے جواب میں مسلمان تیر انداز دیوار پر یوں تیر پھینکتے رہتے۔ انہوں نے قلعوں کے دروازوں پر بھی حلے بولے مگر قلعے کا دفاع توقع سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ گیا کہ قبیلہ کلب کی عیسائیوں نے عقب سے آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ مسلمانوں پر بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے اور مسلمان جان کی بازی لگا کر حملوں کو روکتے اور پسپا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اس بے خوفی کو دیکھ کر عیسائیوں نے حملے کم کر دیے مگر مسلمانوں کو گھیرے میں رکھا تھا وہ پسپا نہ ہو سکے اور رسد وغیرہ کی کمی سے پریشان ہو کر ہتھیار ڈال دے۔ عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک جگہ راستہ کھلا رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر دیے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ ان کا جانی نقصان خاصا ہو چکا تھا۔ زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شکست انہی کی ہوگی۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اعمال مقرر کر دیے تھے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں شہریوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، نہ ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں اور ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہے۔ اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیاض بن عنم کا قاصد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام دیا۔ عیاض جس مصیبت میں پنج گئے تھے وہ لکھی تھی۔ تفصیل قاصد نے بیان کی۔ دوسرے ہی دن ولید بن عقبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک گڑی جو گزرتی ہے وہ عیاض اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب دھکیل جاتی ہے۔ شکست؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا عقیدر بن عبد الملک بھول گیا ہے؟ کیا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا ہے جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہے تو انسان بدلے ہے، اللہ نہیں بدلا۔ اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدا بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیاض بن عنم کو پیغام کا تحریر جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریروں کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب منظوم انداز کا تھا۔ انہوں نے لکھا، من جانب خالد بن ولید بنام عیاض بن عنم، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹیاں آ رہی ہے جن پر کالے اور زہریلے ناگ سوار ہے، فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے آگے بھی دستے ہیں۔ ذرا صبر کرو، گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں، ان پر تلواریں لہرانے والے شیر سوار ہیں،
دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اس سے زیادہ تیز دومتال جندل پہنچے اور عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار عویم بن کاہل اسلمی کو بلایا۔ ابن کاہل اسلمی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں؟ اللہ مجھے اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت و عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔ عویم نے کہا، میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ عین التمر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت۔ اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں تجھے اپنا نائب بنا کر دومتال جندل جا رہا ہوں۔ عیاض بن عنم مشکل میں ہے، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے۔ عویم نے کہا، عین التمر کو اللہ کی امان میں سمجھ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دو دستے چھوڑ دیے گئے تھے جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والی تیروں کے زد میں تھے۔ یہ ہے تمہارا سردار، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اس نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہا ہے تمہارے دوست؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کو آگے کر کے کہا، اس سے پوچھو مہرا اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے؟ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا گیا۔ یہ ہے تمہارے بھائی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیویاں، بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھی، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے گئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلوں کی قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیوار پر آ گئی۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹے اس امید پر دیوار پر آئی تھی کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ پوا کر دیا اور اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھی۔ جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے وہ آوازاری کر رہی تھی۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا، ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازے میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی دو شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہے۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب گیا، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال لے اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کرے۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کے تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدو لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا اور ان قیدیوں کے لواحقین پر مقصر تھا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کر لے۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درسگاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نوعمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 معتصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے گہرایا گیا ہے۔ مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے معتدل تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عقبہ بن ابی عقبہ کو کل میدان میں لا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ بدو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
عین التمر کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مالی غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المومنین کو پیش کرے۔ انہوں نے امیر المومنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المومنین ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مالی غنیمت پیش کیا، پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ عیاض بن عانم کے انتظار میں ہیرا میں رکے رہے۔ اس وقت عیاض دمتا الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال عیاض کے لیے اچھی نہ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور ہیرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا۔ فتح پائی، پھر عین التمر کا معرکہ لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ وہ ہیرا میں بیٹھے رہتے تو فارس والوں کو اپنی شکستوں سے سنبھلنے کا اور جوابی حملے کی تیاری کا موقع مل جاتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو کہیں بھی قدم جمانے کا اور جوابی وار کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے آتش پرستوں کی فوج کو نفسیاتی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کی حکم عدولی تو کی تھی، لیکن عملاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حکم عدولی کتنی ضروری تھی۔ عیاض بن عانم ابھی تک دومتا الجندل میں پسے ہوئے تھے اور ان کی کامیابی کی توقع بہت کم تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب سمجھا وہ کیا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ سے کہا، اس نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ عیاض کی طرف سے اطلاع آ رہی ہے، وہ امید افزا نہیں۔ دومتا الجندل پر ہمارا قبضہ بہت ضروری تھا، لیکن اب مجھے عیاض کے متعلق تشویش ہونے لگی ہے۔ ابن عقبہ، تم عین التمر واپس نہ جاؤ، دومتا الجندل چلے جاؤ اور وہاں کی صورتحال دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ عیاض کی مدد کو پہنچے۔ ولید بن عقبہ روانہ ہو گئے۔ عیاض بن عانم خود بھی پریشان تھے۔ اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، ورنہ شکست کا خطرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر مورخ طبری اور ابو یوسف کی تحریروں کے مطابق عیاض بن عانم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریر پیغام بھیجا، جس میں انہوں نے اپنی مخدوش صورتحال اور اپنی ضرورت لکھی۔ ولید بن عقبہ بن عیاض کے پاس پہنچ گئے۔ ان کا جلدی پہنچنا آسان تھا۔ مدینہ سے دومتا الجندل کا فاصلہ 300 میل سے کچھ کم تھا اور زیادہ تر علاقہ صحرائی تھا۔ پہنچنا جلد تھا۔ ولید جب عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ جیسے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ انہوں نے آرام کی نہ سوچی۔ عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال دیکھی۔ میں نے خالد کو مدد کے لیے کل ہی پیغام بھیجا ہے، عیاض بن عانم نے ولید بن عقبہ سے کہا۔ معلوم نہیں وہ خود کس حال میں ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی چارہ نہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ الحمدللہ، ولید نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتش پرستوں کی شہنشاہی اور ان کی جنگی طاقت کو جڑوں سے اکاڑ پھینکا ہے۔ امیر المومنین نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہاری ضرورت کا جائزہ لے کر انہیں بتاؤ، لیکن تمہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ میں مدینہ جانے کے بجائے عین التمر چلا جاتا ہوں۔ خالد تمہارے مدد کو آئے گا۔ یہ اس دور کی فرد شناسی اور جذبہ تھا کہ جس میں خود شامت، دکھاوے اور کام چوری کا ذرا سا بھی عمل دخل نہ تھا۔ ولید بن عقبہ نے یہ نہ سوچا کہ وہ واپس مدینہ جائے اور خلیفہ کے حکم کے مطابق انہیں اپنی کارگزاری بڑھا چڑھا کر سنائے اور ساتھ یہ کہے کہ حضور عیاض تو بڑا نالائق سالار ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو یوں کرتا، مگر ولید نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہے تو وہ اپنے حاکم خود بن گئے اور مدینہ کے بجائے عین التمر کو گھوڑا دوڑا دیا۔ ان کے سامنے پورے 300 میل صحرائی مسافت تھی۔ عراق اور شام کے صحرا اسی علاقے میں ملتے اور مسافروں کے لیے جان کا خطرہ بن جاتے۔ ولید نے اپنے گھوڑے پر، اپنے آپ پر، اپنے 4 محافظوں اور ان کے گھوڑوں پر یہ ظلم کیا کہ کم سے کم آرام کے لیے کہیں رکے۔ وہ مہینہ موسم گرمی کے عروج کا تھا، مہینہ اگست 633 عیسوی تھا۔ دومتا الجندل میں بہت بڑا تجارتی شہر تھا۔ دور دراز ممالک کے تاجر یہاں آیا کرتے تھے۔ تجارت کے علاوہ یا تجارت کی بدولت اس شہر کو دولت اور زر و جواہرات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر اور اس سے ملنے والے شاہراہوں کی جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر اس پر فوج کشی کی تھی۔ یہ مہم غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت دومتا الجندل کا حاکم اور قلعہ دار عقیدر بن عبد الملک تھا۔
اس نے مسلمانوں کا مقابلہ بھی جگری سے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معرکے میں شریک تھے۔ انہوں نے عقیدر کو غیر معمولی شجاعت کا معاذرہ کرتے ہوئے زندہ پکڑ لیا تھا اور اس کے سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ عقیدر بن مالک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح یہ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ارتدار کا فتنہ طوفان کی طرح اٹھا تھا۔ عقیدر بھی مدینہ سے محرف ہو گیا اور اس نے اطاعت اور وفاداری کے معاہدے کو الگ پھینک دیا۔ اس نے دومتا الجندل کو ایک ریاست بنا لیا جس کے باشندے بھی عیسائی تھے اور بت پرست بھی تھے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ کلب تھا۔ امیر المومنین نے عقیدر بن مالک کی سرکوبی کے لیے اور اسے اپنی اطاعت میں لانے کے لیے عیاض بن عنم کو ایک لشکر دے کر بھیجا تھا۔ وہاں جا کر عیاض نے دیکھا کہ ان کا لشکر تو بہت توڑا ہے اور دشمن کئی گنا طاقتور ہے، لیکن مدینہ سے تقریباً 300 میل دور آ کر واپس چل پڑنا تو مناسب نہ تھا۔ دومتا الجندل کی دیوار اونچی اور مضبوط تھی۔ پورا شہر بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کا محاصرہ کیا جو مکمل نہ تھا۔ ایک طرف راستہ کھلا تھا۔ عقیدر کی سپاہ کی کچھ نفری خالی طرف سے باہر آتی اور مسلمانوں پر حملہ کرتی۔ کچھ دیر لڑائی ہوتی اور یہ نفری بھاگ کر قلعے میں چلی جاتی۔ ان حملوں کے علاوہ قلعے کی دیواروں سے مسلمانوں پر تیروں کا مینہ برساتا رہتا تھا اور اس کے جواب میں مسلمان تیر انداز دیوار پر یوں تیر پھینکتے رہتے۔ انہوں نے قلعوں کے دروازوں پر بھی حلے بولے مگر قلعے کا دفاع توقع سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پانسا اس طرح پلٹ گیا کہ قبیلہ کلب کی عیسائیوں نے عقب سے آ کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ مسلمانوں پر بڑھ بڑھ کر حملے کرتے تھے اور مسلمان جان کی بازی لگا کر حملوں کو روکتے اور پسپا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اس بے خوفی کو دیکھ کر عیسائیوں نے حملے کم کر دیے مگر مسلمانوں کو گھیرے میں رکھا تھا وہ پسپا نہ ہو سکے اور رسد وغیرہ کی کمی سے پریشان ہو کر ہتھیار ڈال دے۔ عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک جگہ راستہ کھلا رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی مقرر کر دیے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ ان کا جانی نقصان خاصا ہو چکا تھا۔ زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مسلمان زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شکست انہی کی ہوگی۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اعمال مقرر کر دیے تھے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں شہریوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، نہ ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں اور ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہے۔ اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیاض بن عنم کا قاصد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام دیا۔ عیاض جس مصیبت میں پنج گئے تھے وہ لکھی تھی۔ تفصیل قاصد نے بیان کی۔ دوسرے ہی دن ولید بن عقبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک گڑی جو گزرتی ہے وہ عیاض اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب دھکیل جاتی ہے۔ شکست؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا عقیدر بن عبد الملک بھول گیا ہے؟ کیا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا ہے جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہے تو انسان بدلے ہے، اللہ نہیں بدلا۔ اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدا بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیاض بن عنم کو پیغام کا تحریر جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریروں کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب منظوم انداز کا تھا۔ انہوں نے لکھا، من جانب خالد بن ولید بنام عیاض بن عنم، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹیاں آ رہی ہے جن پر کالے اور زہریلے ناگ سوار ہے، فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے آگے بھی دستے ہیں۔ ذرا صبر کرو، گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں، ان پر تلواریں لہرانے والے شیر سوار ہیں، دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اس سے زیادہ تیز دومتا الجندل پہنچے اور عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار عویم بن کاہل اسلمی کو بلایا۔ ابن کاہل اسلمی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو جانتا ہے
کہ میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں۔ اللہ مجھے اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت و عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔ عویم نے کہا، میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ عین التمر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت۔ اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں تجھے اپنا نائب بنا کر دومتال دلدل جا رہا ہوں۔ ایاز بن عنم مشکل میں ہے، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے۔ عویم نے کہا، عین التمر کو اللہ کی امان میں سمجھ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دو دستے چھوڑ دیے گئے تھے، انہی کی ہوگی۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین التمر کو اپنے انتظام میں لانے کے کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اعمال مقرر کر دیے تھے۔ 2-4 دنوں میں ہی وہاں شہریوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان نہ انہیں زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، نہ ان کے حقوق پامال کر رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں پر بری نظر رکھتے ہیں، اور ان کے گھر اور اموال بھی محفوظ ہے۔ اس لیے وہ اسلامی حکومت کے وفادار بن گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایاز بن عنم کا قاصد پہنچا اور ان کا تحریری پیغام دیا۔ ایاز جس مصیبت میں پنج گئے تھے وہ لکھی تھی، تفصیل قاصد نے بیان کی۔ دوسرے ہی دن ولید بن عقبہ پہنچ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک گڑی جو گزرتی ہے وہ ایاز اور اس کے مجاہدین کو شکست اور موت کے قریب دھکیل جاتی ہے۔ شکست؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، خدا کی قسم، اسلام کی تاریخ میں شکست کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ کیا عقیدر بن عبد الملک بھول گیا ہے؟ کیا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا ہے جنہوں نے اسے اطاعت پر مجبور کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے اللہ کو بھول گیا ہے جس نے ہمیں اس پر فتح عطا کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ بدلے ہے تو انسان بدلے ہے، اللہ نہیں بدلا۔ اللہ نے فتوحات کو شکستوں میں اس وقت بدلا تھا جب مسلمان بدل گئے تھے اور خدا کے بندوں کے خدا بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز بن عنم کو پیغام کا تحریر جواب دیا۔ اس دور میں عربوں کی تحریروں کا انداز شاعرانہ ہوا کرتا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب منظوم انداز کا تھا۔ انہوں نے لکھا، من جانب خالد بن ولید بنام ایاز بن عنم، میں تیرے پاس بہت تیز پہنچ رہا ہوں۔ تیرے پاس اونٹیاں آ رہی ہے جن پر کالے اور زہریلے ناگ سوار ہے، فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے بھی دستے، آگے بھی دستے ہیں۔ ذرا صبر کرو، گھوڑے ہوا کی رفتار سے آ رہے ہیں، ان پر تلواریں لہرانے والے شیر سوار ہیں، دستوں کے پیچھے دستے آ رہے ہیں۔ پیغام کا جواب قاصد کو دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اس سے زیادہ تیز دومتال جندل پہنچے اور ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک نائب سالار عویم بن کاہل اسلمی کو بلایا۔ ابن کاہل اسلمی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنی بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں؟ اللہ مجھے اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت و عقل عطا فرمائے جو مجھے سونپی جائے۔ عویم نے کہا، میری ذمہ داری کیا ہوگی ابن ولید؟ عین التمر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کا انتظام اور اس کی حفاظت۔ اندر سے بغاوت اٹھ سکتی ہے، باہر سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں تجھے اپنا نائب بنا کر دومتال دلدل جا رہا ہوں۔ ایاز بن عنم مشکل میں ہے، اللہ تجھے سلامتی عطا کرے۔ عویم نے کہا، عین التمر کو اللہ کی امان میں سمجھ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابتدا میں جو سپاہ تھی وہ جانی نقصان کے علاوہ اس وجہ سے بھی کم ہو گئی کہ ہر مفتوحہ جگہ ایک دو دستے چھوڑ دیے گئے تھے۔